ڈرامہ سیریل غلام بادشاہ اور سندری اپنے اختتام کو آ پہنچا ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آنے والی کیس اس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ آخر کیا ہونے والا ہے لاسٹ ایپیسوڈ میں، تو آئیے آپ کے ساتھ مکمل سٹوری شیئر کرتے ہیں۔ کیا بیگم جاں کا غرور و تکبر اسی طرح قائم رہے گا؟ کیا اس کو اپنے کیے کرموں کی سزا آخری قسط میں مل جائے گی؟ غلام کو انصاف ملے گا؟ کیا لاجو اماں اپنا کام حاصل کر پائے گی؟ ساری زندگی کا کیا گیا صبر رائگا جائے گا؟ کیا مورخ کو اپنی بے لوث محبت کے بدلے میں محبت ملے گی؟ کیا وہ یوں ہی ہاتھ ملتی رہ جائے گی؟ کیا سندری کو اس کی محبت غلام مل جائے گا یا غلام کی موت ہو جائے گی؟ ان سب سوالوں کے جوابات آپ کو ہماری اس ویڈیو میں ملیں گے، تو ویڈیو کو لاسٹ تک واچ کیجیے گا۔ بادشاہ سندری کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اسے مجبور کر کے اپنے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی کر لیتا ہے۔ سندری ضد کرتی ہے کہ غلام اسے ڈھونڈ لے گا، لیکن بادشاہ اپنے شاطر دماغ کا استعمال کرتا ہے اور سندری سے کہتا ہے وہ تمہیں اس وقت پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوگا۔ وہ اس وقت کہاں ہے مجھے سب پتہ ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنی محبت کو اپناؤ گی یا پھر اپنے محبوب کو۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں اسے ختم کروا دوں گا۔ سندری ڈر جاتی ہے، وہ بادشاہ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے ایسا مت کرو، لیکن اگلے ہی پل بادشاہ فون پر اپنے آدمی سے کہتا ہے میں تمہیں 10 منٹ بعد کال کروں گا، اگر ادھر سندری نہ مانی تو میں تمہیں غلام کو ختم کر دینا۔ بادشاہ سندری سے یہ بھی کہتا ہے میں قربان نہیں ہوں، بادشاہ ہوں، جو میں بولتا ہوں میں وہ کرتا ہوں۔ سندری مجبور ہو جاتی ہے اور وہ بادشاہ سے نکاح کرنے کے لیے ہاں بول دیتی ہے۔ بادشاہ خوش ہو جاتا ہے اور نکاح کی تیاریاں شروع کروا دیتا ہے۔ دوسری جانب غلام دیوانہ وار سندری کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے سندری کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ پھر وہ مجنوں کی طرح مارا مارا ایک مسجد میں جاتا ہے اور وہاں پہ نماز ادا کرتا ہے اور اللہ سے رو رو کر دعا کرتا ہے کہ سندری صحیح سلامت ہو اور میں اس تک پہنچ جاؤں۔ تو اچانک ہی اس کو خیال آتا ہے کہ بادشاہ اس کو فارم ہاؤس پر لے کر گیا ہوگا۔ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر فارم ہاؤس کا رخ کرتا ہے۔ پھر بادشاہ نکاح کی تیاریوں میں مشغول ہوتا ہے۔ سندری موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بادشاہ کو پتہ چل جاتا ہے۔ بادشاہ اس کو پیچھے سے بلاتا ہے، لیکن سندری دوڑی دوڑی آگے کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ بادشاہ پیچھے سے فائر کر دیتا ہے سندری کو ڈرانے کے لیے۔ سندری ڈر کے مارے نیچے گر جاتی ہے اور ایک پتھر سے ٹکرا جاتی ہے اور اس کے سر پر چوٹ لگ جاتی ہے۔ بادشاہ فوراً اس کی پٹی وغیرہ کرواتا ہے۔ سندری بہت زیادہ سہم جاتی ہے۔ بادشاہ اس کو دھمکی دیتا ہے اگر تم نے میرے ساتھ نکاح نہیں کیا تو میں غلام کی جان لے لوں گا، پھر تمہارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا، نہ تم غلام کو حاصل کر سکو گی کہ غلام کی موت کی وجہ بھی تم بنو گی۔ یہ سن کر سندری ہاں کر دیتی ہے، کہتی ہے ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں۔ لیکن وہاں ہی دھماکے دار انٹری ہوتی ہے غلام کی، تو یوں ایک بار پھر سے غلام اور بادشاہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ غلام بادشاہ سے کہتا ہے تم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہو کہ سندری صرف مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں سندری سے محبت کرتا ہوں، ہم دونوں کے درمیان میں جو تیسرا آئے گا میں اس کو ختم کر دوں گا۔ اس پر بادشاہ کہتا ہے تم کیا مجھے ختم کرو گے، میں تمہارا قصہ تمام کر دوں گا۔ دونوں ایک دوسرے پر پسٹل تان لیتے ہیں۔ دوسری جانب حویلی میں خورشید بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اس نے رو رو کر اپنا برا حال کیا ہوا ہوتا ہے۔ لاجو اماں اس کو بہت زیادہ تسلی دیتی ہے کہ بادشاہ سندری کو کچھ نہیں کرے گا، وہ صحیح سلامت تم تک پہنچ جائے گی۔ اس پر خورشید جہانداد سے کہتی ہے تم لوگوں نے میری زندگی برباد کر دیا، برسوں بعد میری بیٹی مجھے ملی تھی تو وہ بھی مجھ سے جدا ہو گئی، صرف اور صرف تمہارے بیٹے کی وجہ سے اور تم لوگوں کے انتقام کی وجہ سے۔ اس پر جہانداد اس کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے تم صبر کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تمہاری بیٹی تم تک پہنچ جائے گی۔ غلام سندری کو ڈھونڈنے جانے سے پہلے جہانداد سے کہہ کے جاتا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان اگر بادشاہ بھی آئے گا تو میں اس کو ختم کر دوں گا۔ پر جہانداد کہتا ہے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم اندھے ہو چکے ہو۔ اس پر غلام بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور پہلی بار جہانداد سے اپنا حق مانگتا ہے۔ پر جہانداد بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور نظریں جھکائے کھڑا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا وہ ان سوالوں کے جواب کس طرح دے۔ غلام کہتا ہے آپ نے کبھی نہ میری ماں کو وہ مقام دیا ہے نہ ہی مجھے، میں آپ کا بیٹا تھا اور آپ کے ہوتے ہوئے ساری زندگی یتیموں کی طرح زندگی گزاری ہے، میری ماں شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے، آپ نے کبھی ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، لیکن اب وقت آ گیا ہے، میں ضرور بدلہ لوں گا، اب میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔
دوسری جانب آپ کو دکھایا جائے گا کہ بادشاہ اور غلام جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو سندری بہت زیادہ منتیں کرتی ہے بادشاہ کی کہ ہمیں جانے دو، ہمیں معاف کر دو، ہمیں بخش دو، ہمیں خدا کا واسطہ ہے ہم دونوں کے درمیان نہیں آؤ، تم زبردستی سے مجھ سے نکاح تو کر سکتے ہو لیکن میری محبت حاصل نہیں کر سکتے، میری محبت پر صرف غلام کا حق ہے، میں غلام کی اور مجھے غلام کی غلامی سے محبت ہے۔ سنتے ہی بادشاہ کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے، وہ فائر کرنے لگتا ہے غلام پر۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ فائر کرے غلام اس سے پہلے فائر کر جاتا ہے اور گولی بادشاہ کو لگ جاتی ہے۔ سندری بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور بادشاہ کو فوراً سے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، وہاں بادشاہ کی ڈیتھ ہو جائے گی تو غلام کو اس کا کھویا ہوا مقام ملے گا اور اس کو بادشاہی ملے گی۔ خان بیٹے کی موت کی وجہ سے جہانداد پاگل ہو جائے گا، اس کے گھر ایک خوبصورت سا بچہ پیدا ہوگا جس کا نام بادشاہ رکھیں گے۔ سندری اور غلام کی شادی ہو جائے گی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ اب لاجو اماں کو بھی حویلی کی ملکیت مل جائے گی، وہ بھی جہانداد کی بیگم کی حیثیت سے حویلی میں باقیہ زندگی گزارے گی۔ تو یہ ہوگی اس ڈرامے کی اینڈنگ۔ تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔